السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ پڑھ رہے ہیں دورۃ التحدث باللغۃ العربیہ یعنی عربی بول چال کورس۔ اس کورس کے آپ 13 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج سبق نمبر 14 ہے۔ اس سبق میں ہم مبتدا اور خبر کے بارے میں مختصراً جانیں گے اور پھر ہم ان کے مطابق جملے مشق کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ بہت ہی آسان انداز میں سمجھیے کہ مبتدا کہتے ہیں اس اسم کو جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، یعنی جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو خبر دی جا رہی ہو اس کو خبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ زید کے بارے میں کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو زید مبتدا ہے، اور زید کے بارے میں کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو کھڑا ہونا یہ جو آخر میں لکھا ہوا ہے کہ کھڑا ہے یہ خبر ہے۔ اب اگر ہم اس کی عربی بنائیں تو جملہ اس طرح ہوگا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر زید مبتدا بنے گا اور قائم خبر بنے گی۔ مبتدا اور خبر کے قواعد بہت سارے ہیں۔ جب قواعد کا کورس شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو تفصیل سے قواعد بتائے جائیں گے۔ اس کورس میں تفصیل کے ساتھ قاعدے نہیں بتائے جا رہے کیونکہ یہ بول چال کا کورس ہے، اس میں عربی میں بات چیت کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر قواعد تفصیل سے بتائے جانے لگیں تو پھر یہ ایک بوجھ ہو جائے گا، اس لیے اس کورس کے ذریعے آپ لوگ صرف عربی میں بات چیت کرنا سیکھیں۔ جب قواعد کا کورس شروع ہوگا تو وہاں تفصیل سے قواعد بتائے جائیں۔ اب آئیے ہم اصل سبق کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ آئیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے من ہذہ، من ہذہ یہ کون ہے، من ہذہ یہ کون ہے۔ من مانے کون، ہذہ مانے یہ۔ تو ہم سبق نمبر 2 میں ہذہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اپنے سے قریب مؤنث چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من ہذہ یہ کون ہے، تو اس کا جواب دیا گیا ہذہ آمینۃ، ہذہ آمینۃ یہ آمینہ ہے۔ اب آپ اس جملے میں دیکھیں ہذہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یعنی یہ آمینہ ہے اور آمینہ کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے، تو ہذہ مبتدا بنے گا اور آمینہ خبر بنے گی۔ پھر اگلا جملہ ہے ومن تلکا، ومن تلکا اور وہ کون ہے۔ واو مانے اور، من مانے کون، تلکا مانے وہ، اور وہ کون ہے۔ تلکا کے بارے میں بھی ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ تلکا اپنے سے دور کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ومن تلکا اور وہ کون ہے، اس کا آگے جواب دیا گیا تلکا فاطمۃ، تلکا فاطمۃ وہ فاطمہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تلکا یہ مبتدا بن رہا ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور فاطمہ یہ خبر بن رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے تلکا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے ہذہ طبیبۃ و تلک ممرضۃ، ہذہ مانے یہ، طبیبہ مانے ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر ہے، و تلک ممرضۃ اور وہ نرس ہے۔ واو مانے اور، تلکا مانے وہ، ممرضۃ مانے نرس، نرس کو عربی میں ممرضہ کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہذہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور طبیبۃ یہ خبر بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے تلکا یہ بھی مبتدا بن رہا ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور ممرضہ یہ خبر بن رہا ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے ہذہ من الہند و تلک من الیابان، یہ ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان کی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہذہ یہ مبتدا بن رہا ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور من الہند یہ خبر بن رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہذہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ وَتِلْكَ مِنَ الْيَابَانِ یہ بھی مبتدا اور خبر بن رہے ہیں۔ اگلا جملہ ہے ہذہ طویلۃ وَتِلْكَ قصیرۃ، یہ لمبی ہے اور وہ پستہ قد ہے، یہ لمبی ہے اور وہ پستہ قد یعنی وہ چھوٹی ہے۔ تو ہذہ مانے یہ، طویلہ مانے طویلتن یہ لمبی عورت کو طویلہ کہتے ہیں، یا کوئی بھی مؤنث چیز جو لمبی ہو اس کو طویلتن کہیں گے عربی میں، اور قصیرتن چھوٹی عورت کو کہتے ہیں، یا کوئی بھی مؤنث چیز جو چھوٹی ہو اس کو قصیرہ کہیں گے۔ ہذہ طویلتن و تلک قصیرتن یہ لمبی ہے اور وہ چھوٹی ہے۔ یہاں بھی ہذہ یہ مبتدا بننا ہے اور طویلتن خبر، اسی طریقے سے تلک یہ مبتدا بننا ہے اور قصیرتن یہ خبر۔ تو یہاں تک آپ نے مؤنث کے بارے میں پڑھا ہے، اب آگے آپ مذکر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اگلا جملہ ہے من ھذا،
وہ کون ہے۔ ہادہ یہ اپنے سے قریب مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من مانے کون، ہادہ مانے یہ، من ہادہ وہ کون ہے، تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے ہادہ حامد، ہادہ حامد یہ حامد ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہادہ یہ مبتدا ہے اور حامد یہ خبر ہے۔ اگلا جملہ ہے ومن ذالک، اور وہ کون ہے، ومن ذالک اور وہ کون ہے، اس کا جواب دیا گیا ذالک علی، وہ علی ہے، ذالک علی وہ علی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذالک مبتدا بن رہا ہے اور علی یہ خبر بن رہی ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے اتل کا دجاجتن، کیا وہ مرغی ہے، اتل کا دجاجتن کیا وہ مرغی ہے۔ جواب دیا گیا لا تلک بطۃ، لا تلک بطۃ نہیں وہ بطخ ہے، نہیں وہ بطخ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تلک بطۃ میں تلک مبتدا بن رہا ہے اور بطۃ خبر۔ عربی میں بطخ کو بطۃ کہتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ ہے ما تلک، وہ کیا ہے، اس کا جواب دیا گیا تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے۔ عربی میں انڈے کو بیضہ کہتے ہیں، تلک بیضۃ وہ انڈا ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے ہذه سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر، یہ ٹیچر کی کار ہے اور وہ پرنسپل کی کار ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہذه یہ مبتدا بن رہا ہے اور سیارۃ المدرس یہ خبر بن رہا ہے۔ اب یہ خبر اس طریقے پر بن رہا ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد پڑھے تھے۔ تو یہاں پر سیارۃ المدرس یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں، سیارۃ یہ مضاف ہے اور المدرس یہ مضاف الیہ ہے۔ ایسے ہی اس جملے کا اگلا جز ہے تلک سیارۃ المدیر، تلک یہ مبتدا بن رہا ہے، سیارۃ المدیر یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کر تلک کی خبر بن رہے ہیں۔ پھر اگلا جملہ ہے الساعۃ عباس ہذه، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے۔ مانے کیا، ساعۃ عباس مانے عباس کی گھڑی، ہذه مانے یہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے۔ جواب دیا گیا لا ہذه ساعۃ حامد تلک ساعۃ عباس، نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے، وہ عباس کی گھڑی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہذه ساعۃ حامد، ہذه یہ مبتدا بننا ہے، ساعۃ حامد ساعۃ مضاف بننا ہے اور حامد مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہذه کی خبر بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تلک ساعۃ عباس میں تلک مبتدا بننا ہے، ساعۃ عباس یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر بن رہے ہیں۔ پھر اگلا جملہ ہے ذالک دیک وتلک دجاجۃ، یہ مرغا ہے اور وہ مرغی ہے۔ دیک عربی میں مرغے کو کہتے ہیں اور دجاجہ مرغی کو کہتے ہیں۔ ذالک مانے وہ ذالک دیک وہ مرغا ہے، وتلک دجاجہ اور وہ مرغی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ذالک مبتدا بننا ہے، دیکن یہ خبر بن رہی۔ اسی طریقے سے تلک مبتدا بن رہا ہے اور دجاجۃ یہ خبر بن رہا ہے۔ یہاں تک تو جملوں کی تکمیل ہوئی۔ اب آگے آپ کو کچھ تمارین دی جا رہی ہیں، آپ ان کو پڑھیے اور اپنی کاپی پر لکھیے۔ لکھنے سے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ کو لکھنا بھی آئے گا اور سمجھنا بھی آئے گا اور ذہن نشی بھی ہوگا، اس لیے کاپی پر ضرور لکھیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ہذه مدرسۃ وتلک جامعۃ، ہذه مدرسۃ وتلک جامعۃ یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے۔ دوسرا جملہ ہے ذالک حمار وتلک بقرۃ، یہ گدھا ہے اور وہ گائے ہے۔ تیسرا جملہ ہے اذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے، لا تلک مدرسۃ نہیں وہ اسکول ہے۔ چوتھا جملہ ہے ھذا جمل وتلک ناقۃ، یہ اونٹ ہے اور وہ اونٹنی ہے۔ پانچواں جملہ ہے ھذه مدرسۃ وتلک طالبۃ، یہ اسکول ہے اور وہ طالب علم ہے، یعنی لڑکی کے لیے طالبہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ چھٹا جملہ ہے ھذا کلب وذالک قط، یہ کتا ہے اور وہ بلی ہے۔ ساتواں جملہ ہے ھذا بیت المؤذن وتلک حدیقۃ التاجر، یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا باغیچہ ہے۔ اب یہ جتنے بھی آپ کو جملے دیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے مبتدا اور خبر ہیں، اور ان میں ھذا اور ھذه اور ذالک اور تلک کا استعمال مذکر اور مؤنث الفاظ کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ آپ ان کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنی کاپی پر لکھیے۔ اب آگے آپ کو کچھ مذکر اور مؤنث الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو مذکر الفاظ ہیں ان کے شروع میں ذالکہ کو لگا کر استعمال کریں، اور جو مؤنث الفاظ ہیں ان کے شروع میں تلکہ کو لگا کر استعمال کریں۔ سب سے پہلا ہے ام، عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں۔ تو اب یہ مذکر ہے یا مؤنث، آپ اس کو سمجھیں، اور اس کے شروع میں ذالکہ آئے گا یا تلکہ آئے گا۔ دوسرا ہے ابن، عربی میں باپ کو ابو کو اب کہتے ہیں۔ تیسرا ہے قلم کے معنی قلم۔ چوتھا ہے ملعقۃ،
मिलाका अरबी में चम्मच को कहते हैं। पांचवा है आइनुन, आइनुन, आइन अरबी में आंख को कहते हैं। छठा है हजरुन, हजरुन अरबी में पत्थर को कहते हैं। सातवां है कमीसुन, कमीसुन अरबी में कुर्ता या शर्ट को कहते हैं। आठवां है क़िदरुन, अरबी में क़िदरुन हांडी को कहते हैं। नवा है नाफिजतुन, अरबी में खिड़की को नाफिजा कहते हैं। 10वां है बकरतुन, अरबी में गाय को बकरा कहते हैं। 11वां है मकतबुन, अरबी में टेबल को मकतब कहते हैं। 12वां है नाकतुन, अरबी में ऊँटनी को नाका कहते हैं। 13वां है मुहंदिसुन, अरबी में इंजीनियर को मुहंदिस कहते हैं। 14वां है मुअज्जिनुन, अरबी में अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। 15वां है मुमर्रिज़तुन, अरबी में नर्स को मुमर्रिज़ा कहते हैं। 16वां है सरीरुन, अरबी में तख्त या बेड को सरीर कहते हैं। 17वां है हदीक़तुन, अरबी में बाग या इसी तरीके से बागीचा को हदीक़तुन कहते हैं। 18वां है तालिबतुन, अरबी में कोई लड़की जो तालिबे इल्म हो उसको तालिबा कहते हैं। 19वां है जमलुन, अरबी में ऊँट को जमल कहते हैं। 20वां है बत्ततुन, अरबी में बतख को बत्ता कहते हैं। ये आपको मुज़क्कर और मुन्नस अल्फाज दिए गए हैं। आप इनके शुरू में ज़ालिका और तिलका लगाकर इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर उम्मुन है तो उम्मुन चूंकि मुन्नस है इसलिए इसके शुरू में लगाएंगे तिलका, तिलका उम्मुन कहेंगे, तिलका उम्मुन वो माँ है। इसी तरीके से अगला लफ्ज अबुन है और अबुन चूंकि मुज़क्कर है इसलिए इसके शुरू में ज़ालिका लगाएंगे और कहेंगे ज़ालिका अबुन वो वालिद है। इसी तरीके से आप माबकिया अल्फाज को इस्तेमाल करें। अल कलिमातुल जदीदा, अब आपको वो नए कलिमात दिए जा रहे हैं जो इस सबक में आए हैं। अल मुमर्रिज़ा, मुमर्रिज़ा कहते हैं नर्स को। अल हदीक़ा, हदीक़ा कहते हैं छोटे बाग या बागीचा को। अल बत्ततु, अल बत्ततु कहते हैं बतख को। अल मुअज्जिन, अल मुअज्जिन कहते हैं अजान देने वाले को। अन नाका, नाका कहते हैं ऊँटनी को। अल बैज़ा, बैज़ा कहते हैं अंडे को। अब आपको इस सबक का खुलासा दिया जा रहा है। इस सबक में आपने हादा हादी और ज़ालिका और तिलका के बारे में पढ़ा। हादा हादी अपने से करीब चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हादा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और हादी मुन्नस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका और तिलका ये अपने से दूर चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस फ़र्क इतना है कि ज़ालिका मुज़क्कर चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और तिलका मुन्नस चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर चारों की मिसालें लिखी हुई हैं। हादा मुहम्मदुन, ये मुहम्मद है। हादी आमीनतु, यह आमीना है। तो यहाँ पर आप देखें मोहम्मद चूंकि मुज़क्कर है इसलिए हादा का इस्तेमाल किया, आमीना मुन्नस है इसलिए हादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ज़ालिका हामिद, वो हामिद है। तिलका ज़ैनब, वो ज़ैनब है। तो यहाँ पर आप देखें हामिद चूंकि मुज़क्कर है इसलिए ज़ालिका का इस्तेमाल किया और ज़ैनब चूंकि मुन्नस है इसलिए यहाँ पर तिलका का इस्तेमाल किया। उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।